إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نماز جمعہ میں پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ پڑھا کرتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ بھی پڑھا کرتے تھے. سورہ اعلیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں اور عیدین کی نمازوں میں بھی پڑھا کرتے تھے، یہ بہت عظیم سورہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو چیزیں بالکل ابتدا میں ہی بیان کی، جیسا کہ اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو. الاعلی جو سب سے بلند ہے، الذی خلق جس نے پیدا کیا، فسوا اور پیدا کرنے کے بعد اسے برابر سراور بنایا، والذی قدر فہدی اور تقدیر بنائی اور ہدایت دی. میں انہی چار چیزوں کے پر انشاءاللہ اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کروں گا. یہاں ان تین آیتوں میں جو چیزیں بیان کی گئی ہے، سب سے پہلے تسبیح ہے، اس کے بعد اپنے رب کے بارے میں تذکرہ کیا گیا جو سب سے اعلیٰ سب سے بلند ہے، اور اس کے بعد دو آیتوں میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ جس نے پیدا کیا، الذی خلق فسوا، اس میں دو چیزوں کا تذکرہ، تخلیق اور تسویہ. اس کے بعد ہے والذی قدر فہدی، کہ جس نے تقدیر بنائی اور ہدایت دی، یعنی تقدیر اور ہدایت مزید دو چیزوں کا تذکرہ ہے، یعنی چار اہم چیزیں ہیں جو ان دو آیتوں میں قرآن مجید نے جمع کی. ہدایت سب سے پہلے اور اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ہدایت کہتے ہیں ڈائریکشن کو، آپ کو کیسے جانا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. اور یہ ساری چیزیں لاگو ہوتی ہے انسان کی دنیاوی زندگی کے اندر. جنتی زندگی کے اندر کوئی بندش، کوئی قید نہیں ہوگی، وہ من چاہی زندگی ہوگی. لیکن دنیاوی زندگی یہ رب چاہی ہے جیسا اللہ چاہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں دو جگہوں میں سے کسی ایک جگہ کے پر من چاہی زندگی گزارنا ہے، یا تو دنیا میں یا تو آخرت میں. اگر ہم نے دنیا کو من چاہی بنا لیا، جو جی چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، تو آخرت من چاہی نہیں ہوگی بلکہ رب چاہی ہوگی جیسا اللہ چاہے گا. لیکن اگر ہم نے دنیا کو رب چاہی یعنی جیسا اللہ نے چاہا،
جیسا اللہ نے حکم دیا، جس چیز سے منع کیا اس سے رک گئے، تو انشاءاللہ ہماری آخرت من چاہی ہوگی۔ قرآن مجید جس کے بارے میں بیان کرتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جنت وہاں جو جی چاہے، یعنی جو ہماری خواہشات جو ہمارے دل میں ہوگا وہ سب عطا کر دیا جائے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، نفس جس چیز کی خواہش رکھتا ہے وہ سب عطا کی جائے گی جنت کے اندر۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور وہ چیزیں ہماری آنکھوں کو لذت ٹھنڈک عطا کرے گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے، اس میں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ ہدایت دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے، جنت کے لیے نہیں ہے۔ وہاں جب اہل جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑی نعمت سے روشناس کرائے گا، یعنی اپنا دیدار اہل جنت کو کرائے گا۔ تو تمام اہل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد سجدے میں گر پڑیں گے۔ اللہ کہے گا نہیں، یہاں عبادت نہیں ہے، یہاں سجدہ نہیں ہے۔ جنت کے اندر نہ کوئی عبادت ہے اور نہ کسی قسم کی بندش ہے، یہ صرف دنیاوی زندگی کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ بہت بڑی نعمت قرآن مجید نے سورہ یونس کے اندر بیان کیا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، کہ جن لوگوں نے احسان کیا یعنی اچھے اعمال کیے ان لوگوں کے لیے الحسنہ ہے۔ حسنہ یعنی سب سے حسین، سب سے خوبصورت چیز، یعنی جنت۔ جنت سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں اللہ نے بنائی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے کہا کہ وزیادہ، یعنی حسنہ جنت کے علاوہ بھی مزید کچھ عطا کیا جائے گا، جنت سے بڑھ کر بھی ایک نعمت ہوگی۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ زیادہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار ہے۔ سوچئے کہ جس رب کو بغیر دیکھے ساری زندگی ہم نے گزاری، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی کوشش کی، جس چیز سے اس نے منع کر دیا اسے باز آنے کی کوشش کی، وہی رب جب ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا، اور اس کے بارے میں خود اللہ نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، مسلم کی روایت میں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بہت خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو وہ حسین رب اپنی نگاہوں کے سامنے ہوگا، کتنی بڑی نعمت ہوگی جو جنت میں اہل جنت کو کرائی جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت حضرت عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، یقیناً تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسا کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، اس چاند کے دیکھنے میں جس طرح تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ دنیا کے سارے انسان چاند کو دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہر کسی کو باقاعدہ اچھے طریقے سے نظر آتا ہے، ایسے ہی جنت میں جانے کے بعد تم اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ایک اہم عقیدہ ہے کہ اللہ کا دیدار دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، لیکن آخرت میں تمام اہل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا، باتیں ہوئی، ملاقات ہوئی، نور کے پردے کے بیچ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے باتیں کر رہے تھے، لیکن آپ نے دیکھا نہیں۔ مسلم کی روایت میں بالکل واضح ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نور انا اراہ، کہ اللہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ یہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا، کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکا ہے، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اور قرآن مجید نے اللہ کے بارے میں واضح بیان کیا، سورہ شورى لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے بارے میں تشبیہ دینے کی کوشش کرتا ہے، نہیں، یہی تو غلطیاں ہیں ہمارے یہاں پر، ہم اللہ کے بارے میں تشبیہ دینے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ کو اپنی حکومت کے چلانے کے لیے درباریوں کی، فوجیوں کی ضرورت پیش آتی ہے،
اور اگر اپنی بات کو بادشاہ تک پہنچانا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں کسی درباری کی، کسی وزیر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ وزیر، وہ درباری جا کر بادشاہ کے سامنے باتیں رکھتا ہے، ہمارا انٹروڈکشن کراتا ہے، پریچے کراتا ہے، تب جا کر بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے اور پھر وہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرنا ہے کرتا ہے۔ یا اگر ہماری کوئی مانگ، کوئی ڈیمانڈ یا ہماری کوئی حاجت ہو اس کو پورا کرتا ہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں اس طرح مثال بیان کر کے نعوذ باللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہے۔ کیا ایسا ہے کہ اللہ دنیا کے بادشاہ کی طرح ہے جسے اپنی رعایا کے بارے میں علم نہیں ہوتا؟ اللہ تو وہ ہے جس کا علم اس کی ذات، اس کی صفات کے ساتھ ازل سے جڑا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز واقع ہو اس کے بعد اللہ کے علم میں آئے، یا اگر کوئی بتائے تب اللہ کو معلوم ہو، نہیں، نعوذ باللہ۔ یہی چیز تو سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ نے بیان کی۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ہر قسم کے عیب سے مبرہ اور پاک قرار دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ یہی تسبیح ہے کہ اللہ کو ہر قسم کے عیب سے پاک، منزہ قرار دیا جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے جو ہمارا رب ہے۔ یہ جو باتیں چل رہی تھی کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے دیدار نہیں ہو سکتا، آخرت میں یقیناً تمام اہل جنت اللہ کا دیدار کرنے والے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، اللہ کو دنیا کے پر یا دنیا کی مثالوں میں فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ لوگوں کو جو جھانسا دیا جاتا ہے کہ جس طرح بادشاہ کو بتانے کے بعد وہ ہماری حاجت پوری کرتا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے کسی وزیر یا کسی درباری کی ضرورت پیش آتی ہے، اس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی پیر، ولی، بزرگ، فرشتے یا نبی کی ضرورت پیش آتی ہے، سب غلط ہے۔ اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایسے اللہ کا علم اور اللہ کا دیکھنا ہے کہ کالی رات میں کالی پہاڑی پر کالی چیونٹی چل رہی ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے عرش کے پر مستوی ہوتے ہوئے، اور اس کے چلنے کی آواز دبیب النمل، چیونٹی کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا علم اور اللہ کی بصارت یعنی دیکھنا۔ اللہ نے کیا کہا؟ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں، یعنی اب اللہ کی نہ تشبیہ بیان کی جا سکتی ہے نہ مثال دی جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کی نہ تعویل کی جائے گی نہ اس کی تعطیل، یعنی ان چیزوں سے اللہ کو علیحدہ کر دینا، ماننا ہی نہیں کہ چیزیں اللہ کے اندر ہے، کچھ نہیں، بلکہ تعطیل اور تعویل سے بچتے ہوئے جو بتا دیا گیا ہے بس اس کے پر ایمان رکھنا ہے۔ قرآن مجید نے آگے کہا کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، یعنی سننے والا، دیکھنے والا۔ اب یہاں سماعت اور بصارت دونوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا، تو ہم اللہ کے سمیع ہونے کے پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے بصیر ہونے کے پر، دیکھنے والا ہونے پر۔ قرآن میں یہ بھی بیان کیا گیا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ کشادہ کھلے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، اللہ کو پیر بھی ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کا چہرہ ہے، لیکن وہ کیسا ہے یہ نہیں ہم بیان کر سکتے۔ اب دنیا میں بھی تو ہم کہتے ہیں نا آنکھ، تو کیا آنکھ بولنے سے عقاب کی، شاہین کی آنکھ، چیتے کی آنکھ، شیر کی، گائے بیل کی، انسان کی، تمام لوگوں کی آنکھ ایک جیسی ہو گئی؟ نہیں ہے۔ تو صرف ایک لفظ کے استعمال کرنے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام کی آنکھیں ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب یہ بیان کیا کہ اللہ کو چہرہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کو ہاتھ ہے، اللہ کو پیر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ہم اسے اس کی مخلوق کے پر تشبیہ دیں۔ قرآن نے تو منع کر دیا کہ تشبیہ مت دو، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، لیکن تعویل اور تعطیل بھی نہیں ہوگی۔ تعویل کا مطلب کیا ہے؟ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کے لیے ید یعنی ہاتھ کا استعمال ہوا تو ہم کہیں گے کہ وہاں ہاتھ سے ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت مراد ہے۔
جیسا کہ معتزلہ وغیرہ کہتے ہیں؟ نہیں، تعویل نہیں کی جائے گی، جو ہے وہی مانیں گے، ہاتھ ہے، لیکن اس کی تشبیہ نہیں بیان کی جائے گی، نہ اس کی مثال دی جائے گی، اس کو مانا جائے گا۔ تعویل سے بھی بچیں گے، یعنی اس لفظوں کو دوسرے معنی میں استعمال نہیں کریں گے۔ تعطیل یعنی یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں اللہ کو ہاتھ نہیں ہے، اس کا بھی نہیں کہہ سکتے، ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے، تشبیہ سے، تمثیل سے، تعویل سے، تعطیل سے بچتے ہوئے اس کے پر ایمان و یقین رکھنا ہے۔ اب آئیے آیت کے پر، ہدایت دنیا میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام، مائی ہوا اور اس کے ساتھ ابلیس وغیرہ تمام کو کدھر اتارا گیا؟ زمین کی طرف۔ اللہ نے کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کے سب زمین کی طرف اتر جاؤ۔ اب زمین پر جب حضرت آدم علیہ السلام کو، مائی ہوا، ان لوگوں کو بھیجا گیا تو اللہ نے کیا کہا؟ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے نازل کی وہ کون سی چیز تھی؟ کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب میری طرف سے تم لوگوں کے لیے ہدایت آئے گی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ اب تم لوگوں کو بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو زمین کے پر حضرت آدم، مائی ہوا، ان لوگوں کے اتارنے کے بعد نازل کی گئی وہ ہدایت ہے۔ اتنی قیمتی چیز ہے، اور اللہ نے کہا کہ وہ ہدایت میری ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہدایت وہی ہے، قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ پیدا کرنے والا، وہ جاننے والا، وہ سمجھنے والا، وہ قیوم، وہ ہماری نگرانی کرنے والا، سب کچھ اللہ ہی ہے۔ تو ہدایت اور زندگی کے اصول، ضابطے، دستور یہ بھی اللہ ہی بیان کرے گا۔ موبائل کو بنانے والی کمپنیاں یہ موبائل کے فنکشن، اس کے استعمال اور اس کے ڈائریکشن کے بارے میں سب سے بہتر جانتی ہیں کہ ہم نے اس پروڈکشن کو بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اسے کس طرح استعمال کیا جائے گا، وہ ڈائریکشن دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اس مشینری کو لینے کے بعد اپنے طریقے سے استعمال کریں۔ جو کال کو ریسیو کرنے والی بٹن ہے اس کے ذریعے کال کو کٹ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کال کو کٹ کرنے والی بٹن کے ذریعے کال ریسیو کی جا سکتی ہے۔ کمپنی نے جو بنا دیا ہے، جو ہدایت دے دی ہے، جو ڈائریکشن ہے، اس کے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ تو اللہ نے بھی انسان کو بنایا، تمام چیزوں کو بنایا، تو انسان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ اللہ بتائے گا، کوئی اور نہیں بتائے گا۔ اسی لیے اللہ نے زمین کے پر حضرت آدم اور مائی ہوا کو اتارنے کے بعد سب سے پہلے ہدایت کو نازل کیا۔ اگر آپ ایک موبائل لیتے ہیں یا کوئی مشین خریدتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کو کمپنی کا کوئی ایک شخص آدمی آ کر بتائے گا کہ اس واشنگ مشین کو یا اس فریج کو آپ کو کس طرح استعمال کرنا ہے، یا اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے جس میں نوٹ ہوتی ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے انسان کو زمین کی طرف اتارنے کے بعد ہدایت نازل کی، کتاب کی شکل میں رسولوں کو بھیجا جو پریکٹیکلی کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم کو کرنا کیا ہے اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہت عظیم چیز ہے، اور ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی اللہ نے صاف کہا سورہ اسراء کے ابتدا میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے جو کتاب نازل کی قرآن مجید یہ سب سے بہترین راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے، اس سے بہتر راستہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی شخص کسی امام، کسی پیر، کسی ولی بزرگ یا کسی کو بھی کہے اور قرآن و حدیث کے پر انہیں ترجیح دینے کی کوشش کرے، ان کی باتوں کو ترجیح دینے کی کوشش کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ یہ عمل سے ثابت کرتا ہے کہ اللہ سے بہتر ہدایت ان لوگوں کے پاس ہے۔ تب میں قرآن و حدیث کی ہدایت کو چھوڑ کر ان کی ہدایت اور ان کے ڈائریکشن کے مطابق چل رہا ہوں۔ جیسا کہ آج بہت سارے لوگ افسوس ہے ایسا کرتے ہیں، انہیں قرآن کی آیتیں بتائی جاتی ہے، حدیث بتائی جاتی ہے، نہیں مانتے، کہتے نہیں یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارے امام نے کیا۔ کیا امام سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اصحاب کرام سے خطائیں ہوئی، قرآن مجید نے اس کی اصلاح کی، تو بعد میں آنے والے کیسے خطا سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے لیے رول ماڈل کسے بنایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن نازل کیا، قرآن کے بارے میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور بقیہ جتنی کتابیں دنیا کے اندر سب میں شک کی گنجائش ہے، لیکن قرآن مجید میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے سیرت کے اندر کوئی گنجائش نہیں، یہاں پر شک کیا بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ ہدایت بہت اہم چیز ہے، اور ہدایت کے مطابق کام کرنا یہ ہماری زندگی کی کامیابی کا راز ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، آپ کسی آفس میں یا کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں دروازے کے پر ڈائریکشن لکھا ہوتا ہے۔ اگر دروازہ پل کرنے کے بعد یعنی دھکا دینے کے بعد کھلتا ہے، پش کرنے کے بعد، تو تبھی وہ کھلنے والا ہے۔ اگر دروازے کے پر لکھا ہے کہ آپ اسے پش کیجئے گا، دھکا دیجئے گا تبھی کھلے گا، اگر آپ نے ڈائریکشن کے خلاف کام کیا یعنی اسے پش کرنے کے بجائے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، تو یہ بتائیے اگر پوری زندگی لگا بھی دے تو کیا وہ دروازہ کھلنے والا ہے؟ نہیں کھل سکتا ہے۔ یہی معاملہ ہماری زندگی کے تمام اعمال کا ہے، چاہے وہ ہماری نمازیں ہو، چاہے روزے ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عمل اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے ڈائریکشن، اللہ کی ہدایت کے خلاف ہے، پوری زندگی آپ کام کرتے رہیے، وہ کام اللہ کے مقبول ہونے والا نہیں۔ قرآن نے کتنا صاف اور واضح بیان کیا۔ سورہ کہف ہر جمعہ کو ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ نے بیان کیا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے شخص کے بارے میں کہ جو بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی محنت کرنے کے بعد بجائے فائدے کے نفع کے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جو عمل کے کرنے کے بعد نقصان اٹھانے والے ہیں، نماز کے پڑھنے کے بعد بھی نقصان، باقی عبادتوں کے کرنے کے بعد بھی نقصان۔ قرآن نے کہا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جن لوگوں کی کاوشیں، جن لوگوں کے کام دنیا میں گمراہی کا شکار ہو گئے، ان لوگوں نے علم حاصل نہیں کیا، صحیح ہدایت نہیں پائی کہ علم کیا ہے، علم نافع جو ہمیں صحیح راستہ بتاتا ہے، اس علم کی جانب انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ روزانہ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً امت کے سامنے جو ایک دعا پیش کی، جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نماز فجر کے ادا کرنے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، جس علم کے حاصل کرنے کے بعد مجھے نفع ملے، فائدہ ملے، اور وہ علم شریعت ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اگر ہمارا علم قرآن و حدیث سے جڑا ہوا نہیں ہے تو ہم ناکام ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے علم سے جوڑنا ہوگا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ یہ علم بہت ضروری ہے، یہ وہی علم نافع ہے جس کے مطابق کام کرنے پر علم نافع کہیے یا تو ہدایت نافع کہیے۔ علم اگر صحیح ہوگا کام صحیح ہوگا، کام صحیح ہوگا تو نفع مند ہوگا، فائدہ دے گا۔ کام اسی وقت نفع مند ہو سکتا ہے جب وہ علم کے مطابق ہو، اور علم اسی وقت بہتر ہوگا جب وہ صحیح ہوگا یعنی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم اور پاکیزہ حلال روزی کا اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیرے یہاں پر قبول کیا جائے۔ یہ بہت اہم اور جامع دعا ہے جو ہدایت کی طرف، صحیح ہدایت کی طرف ہم کو لے کر جاتی ہے۔ اب یہاں جو سورہ اعلیٰ ہے جس میں اللہ نے 4 اہم چیزوں کا تذکرہ کیا، سب سے پہلے تو یہ بیان کیا گیا سبح اسم ربک الاعلی، اپنے سب سے بلند رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ اللہ سب سے بلند ہے، یہ عقیدے کا انتہائی اہم حصہ ہے کہ اللہ کو سب سے بلند مانا جائے۔ یہ اللہ کی ایک صفت ہے، سب سے بلند، یعنی اپنی تمام مخلوقات سے ہمارے اور پہلے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے،
جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح ابن حبان کی روایت میں ہے۔ اور اس کے بعد ہر آسمانوں کے درمیان، دو آسمانوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے، اور 7ویں آسمان سے کرسی کے درمیان 500 سال، اور کرسی سے عرش، اور اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، قائم ہے۔ اب یہاں ایک غلطی لوگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، اللہ کے لیے لفظ بیٹھنا قرآن و حدیث میں استعمال نہیں ہوا ہے، اور یہ عیب ہے اللہ کے لیے اگر استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ بیٹھنا یہ انسان کے لیے تھکنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی انسان جب کھڑے رہنے کے پر قادر نہیں ہے تو بیٹھ جاتا ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ بیٹھتا وہ ہے جو تھکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ عرش کے پر بیٹھا ہے، نہیں، عرش پر مستوی ہے۔ مستوی کا مطلب بلند ہے، قرار پکڑے ہوئے ہے، یہ استوا کا مطلب ہے، تشریف فرما بھی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے، قرار پکڑے ہوئے ہے، یہ استوا کا معنی ہوتا ہے۔ تو اللہ بھی ذات، اپنی ذات کے ساتھ تمام مخلوقات سے اوپر ہے، اور یہی اعلیٰ کا مطلب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پایا جاتا ہے، وحدت الوجود کا ایک گمراہ کن عقیدہ نہیں۔ اور ہمارے ہاں لوگ ڈاکٹر اسرار اور بہت سارے لوگوں کی کلپس سنتے ہیں جو دھڑلے کے ساتھ وحدت الوجود کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ یہ اللہ کے علم کی بات ہے، نہ کہ اللہ کی ذات کی بات ہے۔ اللہ کا علم وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے دائرے میں لے رکھا ہے، لیکن اللہ بالذات، جیسا کہ قرآن مجید میں کئی مقامات کے پر صراحت ہے، اللہ عرش کے پر مستوی ہے، اور یہی اعلیٰ اور علی ہونے کی صفت کا تقاضا ہے کہ اللہ سب سے بلند، یعنی اپنی تمام مخلوقات سے بلند ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد قرآن مجید نے 4 اہم صفتوں کا تذکرہ کیا کہ الذی قدر، جس نے اندازہ، تقدیر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ، گیس کرنا، اندازہ لگانا، تقدیر۔ اس کے بعد ہے تسویہ، برابر کرنا۔ مثال کے طور کے پر ہم نے ایک جگہ کے پر کوئی کنسٹرکشن بنانے کے لیے اندازہ لگایا، اندازہ لگانے کے بعد اس جگہ کو ہم ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں۔ ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، نہیں، سب سے پہلے تخلیق ہے، یعنی اس کو پیدا کرنا، پیدا کرنے کے بعد اس کو برابر سرابر کرنا، یعنی اس کے نقش و نگار کو، خوبصورتی کو بہتر سے بہتر بنانا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر کے پر تقدیر ہے، اندازہ لگانا۔ مثال کے طور پر مچھلیاں دیکھ لیجئے کہ اللہ نے مچھلیوں کو پیدا کیا، تخلیق ہو گئی۔ اس کے بعد تسویہ، یعنی انہیں خوبصورت بنایا، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اللہ نے اپنی تمام تر مخلوقات کو حسین سے حسین تر بنایا ہے۔ انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر تبدیلیاں کرتے رہتا ہے۔ اگر ہم گاڑی استعمال کر رہے ہیں، مشینری استعمال کر رہے ہیں، موبائلز وغیرہ، یا گھر ہے، کنسٹرکشن، جو بھی ہماری ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، انسان دیکھتے جائیے کہ سال 2 سال 3 سال تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یعنی ایک چیز کے پر انسان بس نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے جو نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں اس میں کوئی چینجز نہیں۔ اللہ نے ہم کو جب سے پیدا ہوئے پانی دے رہا ہے جو ہمیں پینے کی ضرورت پوری کرتا ہے، کھانا دے رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کہے کہ نہیں یہ پانی پیتے پیتے بور ہو گیا ہوں، اب کوئی اور مشروب، کوئی اور ڈرنکس چاہیے پینے کے لیے۔ نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اندر انسان کبھی بوریت محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہمیں جانور عطا کیے، انسان جانور کو دیکھنے کے بعد، گائے ہو، بیل ہو، ہاتھی ہو، شیر ہو، بکریاں وغیرہ ہو، مرغیاں ہو، انسان یہ نہیں سوچتا کہ نہیں یہ شیپ میں دیکھتے دیکھتے بور ہو گیا ہوں، اس میں کچھ چینجز ہونا چاہیے۔ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر جو کہ تسویہ ہے، اللہ نے بہترین طریقے سے بہترین سانچے کے اندر انہیں ڈھالا ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتا، اور انسان کبھی اسے دیکھنے کے بعد بور نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی تخلیق، اللہ کی فنکاری ہے۔ انسان بہت ساری چیزیں میٹھی ہو،
اور بھی دیگر ساری چیزوں کو بناتا ہے۔ اگر وہ اپنی حد سے تجاوز کر جائے، بہت میٹھا ہو، چائے ہو یا مٹھائیاں، انسان بوریت محسوس کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی بنائی ہوئی نعمتیں، اس کی عطا کی ہوئی نعمتیں، پھل ہے، دیگر ساری چیزیں، جتنا زیادہ شیریں، جتنا زیادہ میٹھا ہو اتنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ کوئی آم ہے، تربوز وغیرہ، ان ساری چیزوں کو کہ بہت زیادہ میٹھا ہے، ارے نہیں بہت زیادہ میٹھا میں نہیں استعمال کروں گا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ جتنا زیادہ میٹھا ہوتا ہے اتنی زیادہ قیمت ملتی ہے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس میں انسان بوریت کا احساس نہیں کر سکتا، لیکن انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ یہی خالق اور مخلوق کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ تو اللہ نے کہا الذی خلق، جس نے پیدا کیا، فسوا، اور اس کو بالکل برابر بنایا۔ کہ مثال کے طور پر اللہ نے مچھلیوں کو پیدا کیا تو اسے پانی کے اندر تیرنے کے لیے برابر بنایا کہ اپنے جسمانی ساخت کے ساتھ وہ پانی کے اندر تیر سکے۔ اللہ نے اگر بکریوں کو بنایا تو ان کے پیر اسی اعتبار سے بنائے کہ آسانی کے ساتھ وہ زمین کے پر چل سکے۔ اگر آپ بکریوں کو پانی کے اندر ڈال دیں چند منٹوں کے اندر مر جائیں گی، اور اگر مچھلیوں کو پانی کے باہر نکال دے تو مر جائے گی۔ یہی تو ہے کہ فسوا، جو جہاں رہنے کے قابل ہے اسی جگہ کے پر اس کے لیے رہنے کے قابل بنایا جائے کہ ہاں یہاں یہ وہ رہ سکتا ہے۔ تیسری چیز اللہ نے بیان کی تقدیر، اندازہ لگانا، کہ مچھلی کو پیدا کیا، اسے بہترین طریقے سے سانچے میں ڈالا، تو اس کے بعد اللہ نے اندازہ لگایا، یہ تقدیر ہے کہ مچھلی پانی کے اندر رہے گی، اس کے لیے کتنی بڑی جگہ لگے گی، اور بکریوں کے لیے، جانوروں کے لیے چارے کی ضرورت پیش آئے گی، پہاڑی علاقے پیش آئیں گے، وہ ساری چیزوں کو اللہ نے اپنے اندازے اور تقدیر کے مطابق بنایا۔ اور چوتھی اور اہم چیز فہدا، ہدایت، یعنی مچھلیوں کے لیے اللہ نے جب پانی بنایا، ان کی ساخت ایسی بنائی تو انہیں تیرنے کا فطری طور کے پر ہنر عطا کیا کہ وہ پانی کے اندر تیر سکیں۔ جانوروں کے اندر شیر ہے، چیتے ہیں، ٹائیگر وغیرہ، ان کو فطری طور کے پر رفتار دی، اور وہ سارے اوزار، چاہے آپ پنجے کہیے، ناخن کہیے، دانت کہیے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی غذا کو تلاش کر سکے، حاصل کر سکے اور اس کو استعمال کر سکے، ہنر عطا کیا۔ تو یہ ہدایت ہے، ساری چیزیں اللہ نے ہم کو عطا کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ام الکتاب، جو سورہ فاتحہ کی تفسیر کے اندر لکھی گئی، بہت شاندار کتاب ہے، اس کے اندر کہا کہ مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک بلی کو دیکھیے جو پہلی مرتبہ حاملہ ہوتی ہے، ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، پہلی مرتبہ وہ حاملہ ہوئی ہے، وہ بچے کی پیدائش سے پہلے گھروں کے کونے تلاش کرتی ہے، محفوظ مقام تلاش کرتی ہے، اور جب اسے محفوظ مقام مل جاتا ہے کہ ہاں یہ جگہ میرے بچوں کے لیے بہتر ہے، تو وہاں بچوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو اس کے دماغ میں، اس کی فطرت کے اندر ڈال کے رکھی ہوئی ہے، نیچر کے اندر؟ یہی ہدایت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، اور اللہ نے تمام انسان، تمام جنات، تمام مخلوقات کے اندر یہ ہدایت رکھی کہ اسے اپنی زندگی کے کیا نقصان ہے، کیا فائدے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کو مل جاتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ نے کتوں کو دیکھا، بلیوں کو دیکھا کہ یہ گھاس کھاتے ہیں۔ کیوں کھاتے ہیں؟ حالانکہ یہ ویجیٹیرین نہیں ہے، شاکاہاری نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کبھی کبھی گھاس کھاتے ہیں۔ کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ نے ان کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ جب وہ اپنے پیٹ میں درد محسوس کرتے ہیں تو جا کر گھاس کھاتے ہیں، جس سے ان کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انہیں اپنا ٹریٹمنٹ، اپنا علاج کرنے کا خود ہی ہنر عطا کیا۔ اب ان لوگوں کے لیے اس طرح کی ڈسپنسری یا کلینک، دواخانے نہیں بن سکتے تھے، تو اللہ نے فطرت کے اندر وہ چیز بنائی۔ انسان جب یہ دواخانے، ہاسپٹل وغیرہ نہیں تھے تو خود دیکھیے کیا اس وقت انسان بیمار نہیں پڑتے، وہ علاج کیا کرتے تھے جڑی بوٹیوں کے ذریعے، جو اللہ نے فطری طور کے پر ان کے ذہن و دماغ کے اندر رکھا تھا، وہ اپنے اسی فطری وجدان کی بنیاد کے پر علاج کیا کرتے تھے۔ تو بلی وہ تلاش کرتی ہے، بچے کو جنم دیتی ہے، جنم دینے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچے کا مقام چینج کرتے رہتی ہے، کچھ دن تک یہاں رکھی ہے، اس کے بعد دوسری جگہ۔ ہم اپنی عام زبان میں کہتے ہیں کہ بلی 7 گھر بدلتی ہے، یہ ہمارا اپنا
تجزیہ ہے، لیکن بات وہ نہیں ہے، بلکہ جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے فطری طور پر کہ کوئی دوسرا بلہ میرے بچے کی بو سونگنے کے بعد یہاں آ کر اسے مار سکتا ہے، بچاؤ کی تدبیر اس کی فطرت کے اندر اللہ نے رکھی ہے، یہ ہدایت ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے بچے کو اس جگہ سے ہٹا کر کسی دوسرے محفوظ مقام پر لے کر جاتی ہے۔ اور آپ یہی معاملہ جنگلاتی زندگی کے اندر دیکھیے کہ وہاں بڑی بلیاں جنہیں شیر، چیتا، ٹائیگر وغیرہ کہا جاتا ہے، یہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، فوری طور پر مائیں اپنے بچوں کے مقام کو چینج کر دیتی ہے، تبدیل کرتی ہے۔ یہ ہر ماں کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہدایت ہے۔ تو اللہ نے ہم کو بہترین طریقے سے پیدا کیا، ہمارے جسم کو، ساختوں کو، بلکہ تمام مخلوقات کے ساختوں کو سنوارا، اور اس کے بعد تقدیر بنائی، یعنی اس کے لیے کیا جگہ، کیا ماحول ہونا چاہیے، کیا غذائیں ہونی چاہیے۔ مچھلی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے غذا خشکی کے پر رکھی کہ وہ پانی سے نکل کر آئے اور اپنی غذا حاصل کرے، نہیں، بلکہ اللہ نے اس کے لیے اسی جگہ کے پر رکھی، وہ پانی کے اندر ہی اپنی غذا حاصل کر لیتی ہے۔ یہی تقدیر ہے، اور اس کے بعد ہدایت، ان تمام چیزوں کے استعمال کرنے کا طریقہ، اور یہ تو فطری ہدایتیں تھیں، اور ان سب سے بڑھ کر جو ہدایت ہے قرآن نے جس کو الہدا سے تعبیر کیا، وہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت ہے۔ اللہ نے جانوروں کے اندر کتنا سینس رکھا ہے، جانور صرف اتنا جانتا ہے کہ مجھ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ بکری ہے، اسے معلوم ہے کہ اگر روٹی ہے اسے کھا لے گی، چاول ملا اسے کھا لے گی، گیہوں ملا اسے کھا لے گی، چارہ ملا اسے کھا لینا ہے، اور اگر کوئی دوسری چیز ہے وہ سونگنے کے بعد چھوڑ دے گی، نہیں یہ میرے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی ہی ہدایت دی ہے، لیکن انسان کو اس کے آگے کی ہدایت دی گئی۔ ایک بکری اگر پڑوس میں چلی گئی، گھر کھلا بلا، چلی گئی اندر، وہاں جانے کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ روٹی رکھی ہوئی ہے یا چارہ رکھا ہوا ہے، چاول رکھا ہوا ہے، تو وہ پڑوسی سے اجازت نہیں لے گی کہ اس گھر کے اندر پڑوسیوں سے اجازت لی جائے، وہ ڈائریکٹ کھانا شروع کر دے گی، اس لیے کہ اس کو اتنی ہی ہدایت دی گئی ہے کہ یہ چیز میرے کھانے کے قابل ہے، میں اس کو کھا سکتی ہوں، اتنا ہی ہے۔ یہی تمام جانوروں کے بارے میں، شیر بھی دیکھتا ہے کہ جو ملا اسے کھا گیا، کہ ہاں یہ میرے کھانے کے قابل ہے، کھا لو، چاہے وہ انسان ملے یا کوئی جانور ملے، اس کو اتنا ہی بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی کو مار دے بلا وجہ، یا کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لے، یا پڑوس میں جانے کے بعد وہاں جو کھانا رکھا ہوا اس کو اٹھا کر خود ہی کھا لے اس کی اجازت کے بغیر، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ کوئی مہذب انسان اس کو جائز نہیں قرار دے گا، حالانکہ وہ انسان کے کھانے کے قابل ہے، اس کے بعد بھی نہیں۔ وہاں پر شریعت آتی ہے، شرعی ہدایت جس کو کہا جاتا ہے، جسے ہم حلال و حرام، جائز اور ناجائز کے فرق کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے جائز نہیں ہے، میں نہیں استعمال کر سکتا، گرچہ وہ میرے لیے حلال ہے لیکن جائز نہیں ہے، کہ جب تک میرا پڑوسی اجازت نہیں دے گا، یہ اس کی ملکیت ہے، مالک جب تک اجازت نہیں دے گا میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی کو شرعی ہدایت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن نے اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا کہ اللہ نے تمام مخلوقات کے درمیان انسانوں کو جو امتیاز عطا کی، شان عطا کی، فخر عطا کیا، وہ دراصل شرعی ہدایت کی بنیاد کے پر، اگر انسان اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق چلے تب، اگر اس کے مطابق وہ نہیں چلتا ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک ہم شر البریہ، جو اللہ کی ہدایت کے مطابق نہیں چلنے والے وہ تمام مخلوقات میں سب سے بدتر ہے، اور اگر وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں تو دنیا میں تمام لوگوں سے سب سے بہتر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں سب سے بہتر بنے، اللہ نے ہم کو افضل المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات میں رکھا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی ہدایت، اللہ کے ڈائریکشن کے مطابق چلیں، جس سے منع کر دے رک جائیں، یہ ہماری دنیا اور آخرت ہر کسی کے لیے بہتر ہے، اور نہیں اگر ایسا کرتے ہیں تو ہم سے بدتر کوئی نہیں ہے۔ یہی پیغام ہے جو قرآن مجید نے اس سورے کے ذریعے دیا کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اسے تسویہ کیا، برابر سوارا، تسویہ سوارنے کے معنی میں استعمال کر لیجئے آسان انداز میں، اور اس کے بعد تقدیر بنائی،
اندازہ لگایا ٹھیک ٹھاک طریقے پر، اور اللہ کی تقدیر اندازے میں کوئی خامی کوئی کسر نہیں۔ ہمارے اندازے میں، ہمارے علموں میں کوتاہیاں، کمیاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی عمل کے اندر کوئی کمی نہیں۔ اسی لیے اس سورہ کا آغاز تسبیح سے ہوا، اللہ کو بے عیب قرار دیتے ہوئے۔ اللہ کے کسی عمل کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور عیب نکالا بھی نہیں جا سکتا، اعتراض پیدا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور تقدیر کے بعد ہدایت، جو سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا کی شرعی ہدایت کے نام کے پر، اور یہ ہدایت ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار، جو زندگی تو نے ہمیں عطا کی ہے اسے تیرے ڈائریکشن، تیری ہدایت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، جس سے تو منع کرے اس سے باز رہنے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔